صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں استنبول ترکیہ میں ہوں، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ ارنات کوئی کے جو ایریا میں وہاں میں موجود ہوں۔ ہمارے ساتھ ملت وکیل امیر الہاشمی جناب محمود کاپلان صاحب، جو کہ ترکش آفیشل بھی ہیں، سابقہ ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں۔ پچھلے دنوں یہ دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ بھی آئے تھے اور آپ نے ان کے مناظر دیکھے ہوں گے۔ امیر اہل سنت کے ساتھ جلوس میں بھی، جلوس میلاد میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی۔ بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے، اور بڑی خوشائن بات تو یہ ہے کہ میرا بہت شارٹ ٹرپ تھا استنبول کا، تو آل دا وے انقرہ سے ہم سے ملنے تشریف لے آئے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیرہ۔ میں یہاں پر کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں اور لوگ دعوت اسلامی کی طرف، FGRF کی طرف بھی توجہ دیے ہوئے ہیں کہ جناب ہم ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں جو غزہ میں پریشان ہیں۔ تو پہلے میں چھوٹا سا آپ کو راؤنڈ اپ دے دیتا ہوں کہ اب تک FGRF نے فلسطین میں، غزہ میں کیا کچھ کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے 5.1 ملین لیٹرز جو پانی ہے، صاف پانی، ان کو مہیا کیا ہے۔ تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب کوکڈ ہاٹ میلز، گرم کھانے جو سمجھے کہ ان کو 3.5 لاکھ افراد کا کھانا بانٹا ہے۔ 70,000 فوڈ پیکٹس بانٹے گئے ہیں۔ 1 لاکھ kg تقریباً آٹا دیا گیا ہے۔ 300 ٹینٹ دیے گئے ہیں فیملیز کے لیے، بچوں اور انفینٹس کے لیے جو ڈائپرز ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ملک وغیرہ، جو بچوں کے لیے دودھ کے ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں، 5,000 کے قریب وہ دیے جا چکے ہیں۔ 75,000 کے قریب فریش بریڈ، ڈبل روٹیز جس کو ہم کہتے ہیں۔ 25,000 کیکس بچوں کے لیے تقسیم ہو چکے ہیں۔ 1,500 بلینکٹ، 1,000 میٹرس، ہائیجین کٹس جو ہوتی ہیں فیملی کے لیے، لیڈیز کے لیے، وہ بھی ہم 5,000 تقسیم کر چکے ہیں۔ ویجیٹیبل باسکٹس ہم نے بنائی تھی، وہ 5,000 ہم دے چکے ہیں۔ 5,000 لوگوں میں، فیملیز میں کیش ڈسٹریبیوشن ہو چکا ہے۔ اسی طرح جناب گرم کپڑے تقریباً 20,000 لوگوں تک گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ملبہ ہٹانے کا کام بھی پچھلے دنوں شروع کر دیا تھا۔ تھوڑا سا ایکسس ملتا ہے تو ہم اپنا کام بڑھا دیتے ہیں، تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 1 لاکھ سے زیادہ اسکوائر میٹر کا ملبہ FGRF کی طرف سے ہٹایا جا چکا ہے۔ 8 کنٹینرز ہم اس میں اناج اور یوں سمجھیے کہ ایڈ جو ہے ہم بھیج چکے ہیں غزہ میں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ تھوڑی سی پوزیشن بنتی ہے، ہم کام شروع کرتے ہیں، پھر رکاوٹ آ جاتی ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل حالات کیا ہیں، بارڈر آلموسٹ بند کر دیے گئے ہیں، ظلم بڑھ گیا ہے۔ اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور یقین کریں ہر آنکھ بے قرار ہے، ہر دل بے قرار ہے۔ اور مجھے پوری دنیا سے میسیجز آ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں جناب کس طرح مدد ہو سکتی ہے بتائیے۔ ایک ایسا جذبہ ہے کہ واقعی جی بس نہیں چلتا کہ ہم خود جائیں اور جا کر ان بیچاروں کی مدد کر سکیں۔ تو اب میں نے آج یہاں ترکش آفیشل سے بھی ملاقات کی ہے، آج 1-2 اور NGO سے بھی ملاقات ہیں۔ ہماری ٹیم جارڈن کے اندر بھی، ایجپٹ کے اندر بھی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر جو نظر آ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ نظر ایسا آ رہا ہے کہ اب وہاں سے لوگ بڑی تعداد میں مصر اور اردن آئیں گے، اور ہمیں ان کو وہاں بسانا ہوگا۔ ہمیں ایک آپشن ملا ہے کہ ہم اردن کے بارڈر پر ایک ہاسپٹل بنا دیں، تو وہاں سے فلسطین سے آنے والے زخمیوں کا علاج ہو سکے، کیونکہ اندر کچھ بھی بنانے نہیں دیا جانا۔ یعنی اللہ کی رحمت سے آپ نے ہمیں بہت اچھے عطیات دیے ہوئے ہیں، ان عطیات کو بھی ہم نے 1-1 روپے کو وہاں استعمال کرنا ہے، اور آپ کے مزید عطیات جو بھی آ رہے ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اب آپ کے عطیات کو اسی کام میں استعمال کرنا۔ تو شرعی رہنمائی لے کر جو ہم کر پا رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور مزید انشاءاللہ ہماری کچھ میٹنگز ہیں، ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں مزید میں آپ کے ساتھ لائیو بات کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اب اگلے پلانز کیا ہیں۔ یہ چھوٹا پچھلا کام تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ آج محمود کاپلان صاحب سے غزہ کے ساتھ ساتھ ترکیہ کے آفت زدہ علاقوں میں جو مسلمان ہیں، کیونکہ واقعی ایسا لگتا ہے دنیا میں کہاں کہاں لوگ پریشان ہیں، تو جو سیرین مسلمان ریفیوجیز آئے ہیں، جنگ زدہ علاقوں سے آئے ہیں، وہ بھی، اور پھر ترکیہ کے مسلمان جو خاص طور پہ زلزلے میں، ارتھ کویک میں پریشان ہوئے تھے، تو اس میں تو ہم نے ٹھیک ٹھاک مدد کی، مگر اب ان کی طرف سے 2 ایک بڑے اچھے سجیشنز تھے، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اللہ پاک کسی کے دل میں ڈال دے، کہ ہمیں ایک موبائل وین بنانی ہے جو کہ کچن ہوگا، یعنی موبائل کچن ہوگا کہ جس میں کھانا بن کر ان آفت زدہ علاقوں میں، ان غریب مسلمانوں میں ادھر ہی کھانا بنے اور ادھر ہی بڑھ جائے۔ تو ایک بڑی وین بنانی ہے کنٹینر کے اندر، اور ایک اسپیشل کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک پراپر موبائل ہیلتھ کیئر یونٹ بنانا ہے جس میں باقاعدہ علاج بھی ہو سکے، اور وہ پراپر ایک وین ہوگی۔ تو یہ 2 وینز انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ
FGRF کی طرف سے ہمیں دی جائے. تو ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں اس کی اسپیسیفکیشن اور اس کی بجٹنگ دے دیں, لیکن یہ ظاہر ہے ترکیہ میں ہے تو یہ اچھی خاصی رقم ہوگی. لیکن اللہ نے بہت سارے لوگوں کو نوازا ہے, کچھ لوگ لنگر کھلانے کے شوقین ہوتے ہیں, کچھ لوگ جناب جو ہے وہ علاج کرانے کے, اور بڑی اچھی بات ہے, بڑی نیکی ہے, اور پھر آفت زدہ مسلمانوں کا علاج کروانا. تو یہ 2 وین سمجھ لیں اب FGRF نے انشاءاللہ نیت کی ہے ان کو دینے کی. تو اب اس کی ہم بجٹنگ کریں گے, اور اس کے بعد ہو سکتا ہے میں دوبارہ کوئی ویڈیو جاری کروں جس میں ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کتنا بجٹ ہے, اور اللہ کرے کہ آپ عاشقان رسول ہماری اس پہ بھی مدد کریں. تو بہرحال فلسطین کے لیے, غزہ کے لیے کوششیں جاری ہیں. جیسے جیسے ہمیں سمجھ لیں تھوڑا سا بھی راستہ ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں چلے یہاں سے کام کر لیں, وہاں سے کر لیں. جارڈن میں بھی رابطے ہیں, مصر میں بھی ہماری ٹیم کام کر رہی ہے. آج میں ترکی پہنچا ہوں, اور انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی ایسا راستہ ملے, کوئی ایسی NGO ملے, کوئی ایسا ادارہ ملے کہ جس کو ایکسیس ہے ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. مقصد ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنا ہے, اور ہم ایک مدد اور ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے روزانہ خصوصی دعائیں کریں, اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے. جزاک اللہ فار یور ٹائم اینڈ فار یور appreciation, and inshallah we'll work together inshallah. جزاک اللہ خیر.